بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردم چشم زمیں یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہدا پالنے والی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح۔ 35ویں بند میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرمایا گیا کہ افریقہ کے نرم دل لوگوں کی زمین جس نے بہت سے شہداء کو پروان چڑھایا ہے، وہ زمین سورج کی گرمی کو زیادہ جذب کرتی ہے، اور اہل عشق جسے بلالی دنیا کہتے ہیں۔ یہ سرزمین دراصل نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حرارت لے کر پارے کی طرح بےتاب ہے، اور جیسے نور کے سمندر میں آنکھ کی پتلی اپنی منزل کا راستہ تلاش کرتی ہے، ایسے ہی یہ سرزمین افریقہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کے نور میں غوطے لگا کر منور ہو رہی ہے۔ مردم چشم زمیں یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہدا پالنے والی دنیا، وہ کالے لوگوں کے رہنے کی دنیا جسے افریقہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس سرزمین کے خدا ترس بادشاہ حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے ہجرت حبشہ کے مسلمانوں کو پناہ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام گرامی پر غائبانہ ایمان لائے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کروائی۔ افریقہ کے لوگوں نے قبول اسلام کی ایسی ایسی مثالیں پیش کیں جن کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر یہاں کے مسلمانوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور ان میں سے بہت سے لوگ شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، افریقہ کی سرزمین جو سورج کی شدید حدت سے پلی ہے اور بے انتہا قدرتی خزانوں سے مالا مال ہے، وہاں کے لوگ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرارت سے سرشار ہیں، اسی لیے اہل عشق اسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا کہتے ہیں، جن کی تلاش حق کی جد و جہد اور اسلام کے لیے قربانیاں لازوال ہیں۔ تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح۔ وہ سرزمین افریقہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی سے زندگی کی حرارت لے کر پارے کی طرح گرم جوش، بے قرار اور متحرک ہو گئی ہے، اور وہاں کے لوگ اسی نام کی برکت سے آنکھ کی پتلی کی طرح نور کے سمندروں میں غوطے لگا لگا کر ایمان کی چمک اور سفیدی حاصل کر رہے ہیں۔ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جواب شکوہ کے آخری بند میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خلافت فی الارض کے عہدے پر فائز کر کے اس زمین کے مکمل اختیارات عطا کر دیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ تم اپنی عقل کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرو، عشق سے جذبہ حاصل کر کے پیش قدمی کرو، اور اللہ والے بن کر پوری دنیا پر اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے چھا جاؤ۔ تمہاری تکبیر اللہ کے سوا ہر شے کو جلا سکتی ہے، اور تم سچے مسلمان بن جاؤ تو تمہاری تدبیر کو ہی ہم تقدیر بنا دیں گے۔ بس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا رشتہ نبھا کر دکھا دو، اور ہم سے لوح بھی لے لو اور قلم بھی لے لو۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش
خلافت ہے جہانگیر تیری۔ اے مسلمانوں، تمہاری عقل ایک ڈھال ہے جسے تم اسلامی تہذیب پر ہونے والے حملے روکنے کے لیے استعمال کرو، اور تمہارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جذبے کی ایسی قوت دیتا ہے جس کی بدولت تم پوری دنیا کی تسخیر کر سکتے ہو۔ اے اللہ والو، میں نے تمہارے نصیب میں زمین کی خلافت لکھ دی ہے اور تم میری عالمگیر نیابت کے مستحق قرار دیے جا چکے ہو۔ ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ تمہارا نعرہ تکبیر اپنے اندر وہ آگ لیے ہوئے ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہر باطل کو جلانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر تم سچے مسلمان بن جاؤ تو جو بھی تم تدبیر کرو گے ہم اسی کو تقدیر کا درجہ دے دیں گے۔ بس تم تدبیریں کرتے جاؤ، ہم تمہیں کامیابیاں دیتے چلے جائیں گے۔ گویا کہ ہم نے تمہیں یہ سہولت دے دی کہ اب تمہاری تقدیر کسی اور کے ہاتھ میں نہیں بلکہ تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ بس تم کوئی خیال سوچو، پورا ہوگا، کوئی منصوبہ بناؤ، عمل درآمد ہوگا۔ تم غور، تأمل اور سوچ و بچار کرو، اس کے نتائج میں رنگ ہم بھر دیں گے۔ تم کوشش، محنت اور جد و جہد کرو، صلہ ہم دیں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمیں صرف اس بات کی ضمانت دے دو کہ تم میرے محبوب سے ایفائے عہد کرو گے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو گے، ان کے احکامات کی بجا آوری لاؤ گے، ان کی خواہشات کی تعمیل کرو گے، ان کے مقصد کی تکمیل میں ایثار کا مظاہرہ کرو گے۔ اگر تم یہ کر گزرو تو تم میری تختی اور خامہ لے لو۔ خدا کے احکام کی تختی اور اس کے لکھنے کا قلم قدرت اب تمہارا ہے، اس لوح پر تم جو چاہو لکھ لو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کی شرط رکھی ہے، یہ شرط اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمائی ہے کہ پس جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے اور ان کے دین کی مدد اور نصرت کریں گے اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل کی گہرائی اور محبت کے جذبے سے بھرپور ایمان لایا جائے۔ گویا کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبت کا پہلا مرحلہ ہے، جیسا کہ فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، اے مسلمانوں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور کیا خوب فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ دوسری شرط جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی وہ یہ ہے کہ صرف ایمان اور عشق سے کام نہیں چلے گا، یہ تو پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہا درجے میں تعظیم، توقیر اور عزت بھی بہت ضروری ہے، جس کے بارے میں فرمایا، مومنوں، کسی بھی معاملے میں خدا اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اور جو لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دھیمی آواز سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔
تیسری شرط ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور نصرت۔ یہ مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی مدد نہیں ہے، بلکہ اس عظیم مقصد کے لیے مدد درکار ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تفویض کی ہے۔ جیسا کہ فرمایا، ہم نے بھیجا رسولوں کو روشن نشانیاں دے کر اور اتاری ان پر ہدایت کی کتاب اور انصاف کی میزان، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں، اور ہم نے نازل کیا لوہا جس میں جنگ کی شدید قوت ہے اور دوسرے فائدے بھی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کے غیب میں ہونے کے باوجود اس کے رسولوں کا قتال میں ساتھ دیں۔ بے شک اللہ تو کل طاقت اور قدرت کا مالک ہے۔ اور چوتھی شرط اس نور قرآن کی پیروی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، ان قریب ایک فتنہ بپا ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس فتنہ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب، اس قرآن میں تم سے پہلے اور بعد کے لوگوں کی خبریں ہیں۔ یہ کتاب تمہارے درمیان منصف ہے جو فیصلہ کرتی ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ جس شخص یا قوم نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اسے چھوڑا، اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ جس شخص یا قوم نے اس کے سوا کہیں اور سے ہدایت تلاش کی، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت سے بھرپور ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے جس میں نہ تو کسی کی خواہشات سے تحریف کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے پڑھنے سے زبانیں خلط ملط ہو سکتی ہیں۔ اہل علم اس کے علمی خزانوں سے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ یہ قرآن بار بار دہرانے سے بھی پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے اسرار و رموز کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جنات نے جب اسے سنا تو کہا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جس شخص یا قوم نے اس کے مطابق بات کی، اس نے سچ کہا۔ جس شخص یا قوم نے اس پر عمل کیا، اسے اجر و ثواب عطا کیا گیا۔ جس شخص یا قوم نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا، اس نے انصاف کیا۔ جس شخص یا قوم نے اس کی طرف دعوت دی، اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کا معیار ان 4 شرائط کو بنایا ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ یہ 4 کام کریں گے، صرف وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہم جعلنا منہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔